ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ایک سوالی نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کو جو کہ غریب کی بیٹی ہے بغیر کسی شرعی سبب کے طلاق دیتا ہے تو اس شخص کی شرعی سزا کیا ہے اور اس برے عمل کی وجہ سے اس سے قطع تعلقی کرنے کا کیا حکم ہے؟ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ نکاح کا مقصد نسل انسانی کا تحفظ اور گناہوں سے بچنا اور نظام تمدن و معاشرت کی اصلاح ہے۔ طلاق سے یہ تمام مقاصد نہ صرف فوت ہو جاتے ہیں بلکہ مزید معاشرتی و نفسیاتی مسائل بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسلام میں طلاق کا جواز صرف ناگزیر حالات میں روا رکھا گیا ہے کہ جب میاں بیوی کے تعلقات میں اتنا بگاڑ پیدا ہو جائے کہ اکٹھے رہنے میں کسی نقصان کا اندیشہ ہو اور اصلاح کی تمام کوششیں بے سود ہو گئی ہوں۔ اس وجہ سے اللہ پاک کے نزدیک طلاق حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ شے قرار دی گئی ہے۔ طلاق کے جواز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کی فرمائش پر بے گناہ کو طلاق دے دی جائے اور جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے ان کی بلا وجہ کاٹ کر رکھ دیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الحساب۔ جو لوگ ان سب رشتوں کو جوڑے رکھتے ہیں جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے اور اپنے رب کی خشیت میں رہتے ہیں، خوف کر کے اور بڑے حساب سے خائف رہتے ہیں۔ صلہ رحمی کرنے رشتوں کو جوڑنے والے مومنین کو اللہ تعالیٰ بحیث میں ایسا ٹھکانہ دے گا جس کا نقشہ قرآن مجید میں ان الفاظ میں کھینچا ہے جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم وملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار۔ جہاں سدا بہار بغات ہیں ان میں وہ لوگ داخل ہوں گے اور ان کے باو اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو بھی نیکوکار ہوں گے اور فرشتے ان کے پاس جنت کے ہر دروازے سے آئیں گے، انہیں خوش آمدید کہیں گے اور مبارکباد دیتے ہوئے کہیں گے تم پر سلامتی ہو تمہارے صبر کرنے کے صلہ میں، پس اللہ دیکھو، اب دیکھو آخرت کا گھر کیا خوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کو ایمان کی علامت قرار دیا۔ ارشاد فرمایا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ۔ جو اللہ اور یوم آخرت میں اس کے سامنے پیش ہونے پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ رشتوں کو جوڑے۔ نکاح اگرچہ خاندان کی بنیادی اکائی، اسلامی معاشرے کی بنیاد اور دو انسانوں کا ساتھ ایک بندھن، فطری بندھن ہے، مگر بسا اوقات یہ رشتہ ببال جان بن جاتا ہے اور حالات ایسے بن جاتے ہیں جن میں نکاح برقرار رکھنا ممکن نہیں رہتا۔ اس لیے شریعت نے طلاق کو جائز قرار دیا اور اس کی اجازت دے دی، مگر طلاق کو ناپسندیدہ عمل بھی قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ابغض الحلال الی اللہ الطلاق۔ حلال چیزوں میں
اللہ کے نزدیک زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ روئے زمین پر اللہ تعالی نے طلاق سے زیادہ چیز کو، ناپسندہ چیز کو پیدا نہیں فرمایا۔ طلاق ایک ایسا غیر معمولی قدم ہے، جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اللہ تعالی کا عرش ہل جاتا ہے۔ طلاق کے ایک بول سے جب فرشتے رشتہ ازواج ٹوٹ جاتا ہے تو اس سے صرف خاندان کی دو فرد میاں بیوی ہی جدا نہیں ہوتے، بلکہ خاندان کے کتنے ہی افراد کے تعلقات متاثر ہوتے ہیں۔ آپس میں دشمنی، عداوت ایسی بنیادیں پڑ جاتی ہیں جس کے اثرات بعض اوقات نسلوں کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ اگر میاں بیوی صاحب اولاد ہوں تو طلاق و تفریق اور جدائی کے نتیجہ میں اولاد کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ وہ تعلیم و تربیت، ماں کی ممتا، باپ کی نگرانی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ الغرض طلاق سے کئی پیچیدہ مسائل جنم لیتے ہیں اور کئی زندگیاں تلخ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے شریعت اسلامی میں نکاح کی جس قدر ترغیب دی گئی ہے، اسی قدر طلاق کی مذمت بھی بیان کی گئی اور اسے ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ بلا وجہ طلاق لینا یا طلاق دینا شرعاً ناپسندیدہ عمل ہے، مگر اسلام نے اس کی کوئی جسمانی سزا اور حد مقرر نہیں کی۔ البتہ شوہر کو حکم دیا گیا ہے کہ ازواجی زندگی کے دوران بیوی کو دیے ہوئے اموال و اسباب طلاق کی صورت میں بیوی سے واپس نہ لے، لیکن یہ اس وقت ہے جب بیوی بے گناہ ہو اور وہ خامد کو پیار محبت کے ساتھ اس کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہو خامد کے ساتھ، لیکن خامد اپنے کسی چسکے اور اپنی کسی شوق میں بلا وجہ نکاح کے بعد اب بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، تو ایسی طلاق کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ ازواجی زندگی کے دوران بیوی کو دیے گئے اموال و اسباب پھر طلاق کی صورت میں بیوی سے واپس نہ لے، وہ تب ہو سکتا ہے جب بیوی کا کوئی اس میں کردار نہ ہو، بلکہ وہ نباہ چاہتی ہو اور شوہر اس کو نہ رکھنا چاہے، تو پھر اس کو جو بھی مال دیا اس نے وہ واپس نہ لے، بلکہ بیوی کو وہ سارا کا سارا مال دے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا۔ اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی بدلنا چاہو اور تم اس ڈھیروں مال دے چکے ہو، تب بھی اس میں سے کچھ واپس مت لو۔ کیا تم ناحق الزام اور سری گناہ کے ذریعے مال واپس لینا چاہتے ہو؟ گویا طلاق دینے پر شوہر کی شرعی سزا مالی سزا ہے۔ جو کچھ اس نے بیوی کو دیا ہے وہ واپس نہیں لے سکتا، اور بلا وجہ طلاق دے کر اس نے ظالمانہ اقدام اٹھایا ہے۔ اس کے لیے وہ قیامت کے روز خدا تعالیٰ کے حضور اللہ پاک کی بارگاہ میں جواب دہ ہے۔ لیکن دنیا میں اس کی کوئی جسمانی سزا مقرر نہیں کی، البتہ ریاست یا حکومت بلا وجہ طلاق دینے والے کو جرم قرار دے کر اس پر کوئی تعزیری حکم لگا سکتی ہے، اس کو سزا دے سکتی ہے۔ یہاں یہ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، اگر بیوی ہی اس قابل ہے کہ اس کو طلاق دے دی جائے تو پھر وہ جو مال ہے نا وہ اس کے پاس نہیں جائے گا، کیونکہ یہاں قصور خاوند کا نہیں ہے، وہ تو گھر بسانا چاہتا ہے، لیکن بیوی رہنا نہیں چاہتی، وہ طلاق لینا چاہتی ہے، تو ایسی صورت میں خاوند جو ہے وہ حق مہر جو ہے اس کو نہیں چھوڑے گا، اور بلکہ عورت پھر کچھ مال دے کے شوہر سے طلاق حاصل کر سکتی ہے۔ یہ ہے شرعی
مسئلہ جو طلاق کے حوالے سے پوچھا گیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔